گرامی قدر، عزیز و دوست اور بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے جلیل القدر صحابی ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ان کا کچھ ذکر آج کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور اللہ نے اس کے قافلے کو غرق کر دیا تھا، اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب آپ کی عمر 33 سال تھی۔ میرے محترم سامعین کرام، اسلام سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ تھا قریش میں، وہ ایک عزت دار سردار کے طور پر تھا، اور قریش نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا سفیر بنایا ہوا تھا کہ جہاں بھی جنگ کا معاملہ ہوتا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت میں بہادر شخص، اسلام سے پہلے بھی تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کہ جب حالات مسلمانوں پہ بہت مشکل تھے، نبوت کو ملے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، اور صرف 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ جیسے ہی کسی کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو لوگ اس پر ظلم کرتے، ان کو مارتے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرنا بھی مشکل تھا اور اسلام پہ عمل کرنا بھی مشکل تھا۔ تو جب یہ حالات تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے، 2 روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک مجھے عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، لیکن ایک اور مستند روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، ان دونوں عمروں میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے عطا فرما، لیکن خاص طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں سے یہ لقب صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا۔ اب اس دعا کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس دعا کے بعد کفار کو تو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، جو چند صحابہ کرام تھے ان کو معلوم تھا۔ اس دعا کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کفار آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ 6 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ مسلمان باز نہیں آ رہے، طرح طرح کے ظلم کیے ہیں لیکن پھر بھی یہ رکتے نہیں ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔
تو اب اس معاملے کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور یہ 6 سال گزرنے اور 6 سال انتظار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بنو ہاشم ہے ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تو پورے عرب میں ان کی بدنامی تھی۔ لیکن اب 6 سال گزر چکے تھے، تو جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کے بارے میں ایک دن پہلے دعا کی، لیکن وہ اس ٹائم اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، مشرکین میں سے تھے۔ مشورے کے وقت کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کام ہی تمام کر دیتے ہیں کہ یہ روز روز کے مسائل ہیں، روز روز کے جھگڑے ہیں، میں آج اس جھگڑے کو ختم کر دیتا ہوں۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کے دوست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ جب انہوں نے اپنا ارادہ بتایا تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر جا کے دیکھو کہ وہاں کیا حالات ہیں، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کرو۔ بتایا کہ تمہاری بہن نے اور تمہارے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جتنا بھی غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا وہ سارا منتقل ہو گیا اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف۔ وہاں سے رخ موڑتے ہیں اور سیدھا اپنی بہن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت سعید کو اور حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہیں تو وہ فوراً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ، اور ان کو پتا تھا کہ اگر حضرت عمر نے حضرت خباب کو دیکھ لیا وہ تو دیکھتے ہی ان کا سر قلم کر دیں گے۔ چلو حضرت سعید جو ہے وہ بہنوئی بھی ہیں، بہن کا بھی کوئی لحاظ ہوگا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈر سے انہوں نے چھپا دیا۔ گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں آواز باہر سے سن لی تھی کچھ پڑھنے کی کچھ بولنے کی، تو آگے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کرتے ہیں اور مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہن آتی ہیں، روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو بھی اس زوردار تھپڑ، اتنا زور سے تھپڑ رسید کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کو للکارتی ہیں کہ آج اگر تم ہمارے ٹکڑے بھی کر دو، تم ہمیں جان سے بھی مار دو، تو جو ہم نے دین اختیار کر لیا ہے ہم اس کو اب چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو ان کے جذبات، ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی جرت دیکھیں، فرماتی ہیں کہ تم مشرک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تم غسل کرو پھر تم اس قابل ہوگے کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اب لہجہ بدل چکا ہے، پہلے کوئی اور مقصد تھا، اب کوئی اور مقصد ہے۔ جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ آج ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ کیسے قبول نہ ہوتی۔ فوراً فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لیے اس طرف جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ حالت ہے
کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جب صحابہ کرام کو باقی صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ عمر فاروق تلوار ہاتھ میں لیے اس طرف آ رہے ہیں تو باقی صحابہ کرام چھپنے لگ گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر نیت اچھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگر نیت خراب ہوگی تو یہ سر تن سے جدا کر کے واپس جائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، جیسے ہی گھر آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا عمر ابھی تک وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا، صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے اور اتنی زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام تک صحابہ کرام کی آواز گئی۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کے کچھ اقوال سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت عمر کو فاروق لقب کیوں دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب کیوں دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں دیکھتا ہوں کہ جس رستے سے تم گزرتے ہو تو شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے، کہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر سکے، اس لیے وہ فاروق ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم پھر کمزور نہیں رہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنا مسلمانوں کی مدد تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا مسلمانوں پہ رحمت تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم مسلمان تھے، ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد ہم بلا جھجک اور بغیر کسی خوف کے بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں۔ مستند احادیث میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب ہجرت کا موقع تھا تو اس وقت کفار نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی مسلمان ہجرت کرنے کی کوشش کرے اس کو یا تو گرفتار کر لیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مشرکین کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا، تو مسلمانوں کو ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، اور مسلمان الگ الگ خفیہ طریقے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسا زمانہ ہے کہ گرفتاری کا اعلان ہو چکا ہے، قتل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور کفار جو ہیں وہ غلبے میں ہیں، وہ زیادہ ہیں، ان کے پاس قوت بھی زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو گھر گئے، گھر سے تلوار لی، تلوار اپنے ساتھ لگائی، کمان اپنے کندھے پر لگائی اور تیر ہاتھ میں پکڑے، اور اسی حالت میں خانہ کعبہ آئے۔ خانہ کعبہ جب تشریف لائے تو صحن میں، بیت اللہ کے صحن میں قریش کے جتنے بھی اشراف تھے، جو سردار تھے، وہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے، طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد ایک ایک شخص کو جا کے کہا، اس کو للکارا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ آئے وادی کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اعلان کرنے کے بعد کسی ایک شخص کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا بھی کرتا۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صحابہ کے اقوال تھے، اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک محل ہے اور محل کے باہر بھی خاتون ہیں، وہ وضو کر رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ محل عمر کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ محل عمر کا ہے تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا اور میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ اور جب یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیسے غیرت کر سکتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں نے اس سے خوب سیر ہو کے دودھ پیا اور پھر وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا اور پھر عمر نے وہ دودھ پیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا اور وہ علم میری طرف سے عمر میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کے پاس جو قمیض ہے وہ مختلف طرح کی ہے، کسی نے قمیض پہنی ہے وہ سینے تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، کسی کی پاؤں تک ہے۔ جب میں عمر کو دیکھتا ہوں تو اس نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہے کہ وہ گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہے، کہ دین کے مختلف حصے اللہ نے لوگوں میں تقسیم کیے، کسی کے پاس کم حصہ آیا، کسی کے پاس زیادہ حصہ آیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اللہ نے دین کا بہت سارا حصہ رکھا۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ایسے تھا جیسے کسی شخص کا آنا ہو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جس طرح کوئی شخص قریب آ رہا ہے اسی طرح اسلام ہمارے قریب آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ایسا تھا جیسے کسی شخص کا جانا، جیسے اسلام ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ بہرحال میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کا رتبہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوگا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو جو آخری لمحہ تھا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے بارے میں اتنی فکر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اے عمر، کیا موت سے گھبرا گئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد جو ہوگا اس سے گھبراؤں گا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جیتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اور اگر ان کو بھی وہ بھی دنیا سے روتے روتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت نہیں دی، ہمارے اعمال کیسے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔